بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلیے دوستوں آج پھر ایک نئی ٹاپک پر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ دوستوں سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ایک واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن مجید میں آئی ہے۔ قرآن کی کوئی ایسی سورت نہیں، اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے افضل سورت وہ سورہ فاتحہ ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو کم سے کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 مرتبہ تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سنت اور نفل وتر کو چھوڑ کر۔ اور دوستوں ایسی کوئی بھی سورت نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ ہر نماز میں ہم سورہ بدل کر پڑھتے ہیں، مگر سورہ فاتحہ ایک ایسی واحد سورت ہے جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اہم سورت ہے، یہ اس لیے قرآن پاک کی افضل سورت ہے۔ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے پھر سورہ فاتحہ سے فرمایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو جبریل علیہ السلام لے کر نہیں آئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے تو آسمان میں سے ایک دھماکہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، اور یہ کلام لے کر آ رہا ہے جو آج سے پہلے کسی بھی نبی پر نہیں لایا۔ پھر وہ فرشتہ حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 کلامیں پیش کیا، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری رکوع آمنہ رسول سے لے کر آخر تک، اور فرمایا کہ آپ کو 2 سورتیں بشارت ہوئی ہیں، ایک سورت فاتحہ اور ایک سورت بقرہ کی آخری 2 آیت۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریت کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ عطا کی ہے 7 آیت، اور انجیل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ مائدہ عطا کی ہے، اور زبور کے بدلے مجھے حامیم عطا کی ہے، اور باقی قرآنی سورتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا کی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹ پر لادی جائے گی۔ یہ صرف حضرت علی کا دعویٰ نہیں تھا، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے اور فرمایا کہ آؤ میں تم سب کو سورہ فاتحہ کی تفسیر بتاتا ہوں۔ بسم اللہ کے بے سے شروع کرتے ہیں، اور بے کے مطلب سے شروع کیا، اور فجر کی اذان ہو گئی اور پھر بھی بے چل ہی رہی تھی۔ تو سورہ فاتحہ جتنی آسمان سے کتابیں اتری ہیں ان کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سارے آسمانی کتابوں کا سردار قرآن ہے، اور قرآن کا سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا سردار آیت الکرسی۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یا اللہ صرف تیری بندگی اور صرف تجھی سے مانگنا ہے، تیرے آگے جھولی پھیلانا ہے اور تجھی سے مانگنا، دنیا بھی تجھی سے مانگنا ہے اور آخرت بھی تجھی سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا پہلے سکھائی ہے اور آخرت بعد میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا مطلب ایک ہی ہے، ایاک نعبد، اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گزارنا اور ڈھال جانا ہے، اور اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، مخلوق کی طرف ہاتھ نہ اٹھائیں۔ محبت سے ایک دوسرے سے مانگیں تو ٹھیک، ورنہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پوری چابی ہے۔ قرآن مجید توحید، رسالت اور آخرت بناتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ دوستوں الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات و صفات کی بات ہے، مالک یوم الدین جزا، اسرار اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقدر زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ مطلب ہے زندگی کا، اور سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت ہے۔ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ 4 لفظوں میں اللہ تعالیٰ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سننے والا اللہ کو دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد،
तेरी ही बंदगी करते हैं, वो इय्याका नस्तईन और तुझी से मांगते हैं। और दोस्तों, अल्लाह ताला को हम सबको देने के लिए कहीं से भी मांगना नहीं पड़ता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में जाने से पहले फरिश्ते को कहा, या अल्लाह, तेरी बंदगी करेंगे, सिर्फ तेरे सामने ये सर झुकेगा और किसी एक के सामने ये सर नहीं झुकेगा। दोस्तों, आप नमाज तो पढ़ते ही हो, हर हाजत के लिए मुसल्ले पर आ जाओ, अपनी हर हाजतें नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला के सामने रखो। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करने वाला मालिक है। एक रिवायत में आया है कि एक बद्दू तवाफ़ कर रहा था और बोल रहा था कि या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं भूखा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं और मेरा ऊँट भी भूखा है। एक आदमी इसकी बात सुन रहा था। इसने जल्दी से अपनी थैली निकाल कर, मेरे भाई, इसे कबूल कर ले, इसने कहा। उस बद्दू ने कहा, पीछे हट, मैं तुझसे लेना होता तो क्या मैं यहाँ आता? मैं यहाँ आया हूँ तो मैं अल्लाह ताला से ही लूँगा, चल पीछे हट जा। और जब वो तवाफ़ से फारिग हुआ तो ऐलान हुआ कि फलाना बंदा कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ हूँ। इन्होंने कहा कि आपके चचा का इंतकाल हुआ है, तो उन्होंने अपनी सारी विरासत आपके नाम कर दी है, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो 1 मिनट में अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल कर ली। एक और रिवायत में आया है कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक और सालिम बिन अब्दुल्ला उमर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। हिशाम ने कहा, सालिम, कोई ज़रूरत है तो बताओ। ये कहने लगे, मैं अल्लाह के घर में हूँ, अगर अल्लाह को ना बताते हुए तुमको बताऊँ तो ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। हिशाम एक बादशाह था, वो ये सुनकर चुप हो गया और फिर दोनों बाहर निकले। तो हिशाम ने कहा, अब तो बोलें, कोई ज़रूरत मुझे बताएं। तो सालिम ने कहा, क्या बताऊं, दुनिया की या आखिरत की? वो बादशाह कहने लगा, मेरे भाई, दुनिया की बताओ, आखिरत की मैं भला क्या पूरी करूंगा? और वो कहने लगे, मैं दुनिया अल्लाह से नहीं मांगता, आपसे क्या मांगूं जो दुनिया का शहंशाह है? दुनिया इससे तो कभी नहीं मांगी, मैं तुमसे क्या मांगूं? मेरे अजीज़ दोस्तों, सारे कुरान का खुलासा ये 2 लफ्ज़ों में है, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। दोस्तों, बंदगी सिर्फ नमाज नहीं है, बाज़ार की बंदगी भी है। बाज़ार की बंदगी सच्चाई है, नाप तोल का पूरा होना, वादा खिलाफी ना करना, खोट मिलावट से बचना, ये बाज़ार की इबादत है। सच्चाई की इबादत, जुल्म से बचना, अपनी ताकत से किसी से जुल्म ना करना, इंसाफ को हाथ से ना जाने देना। घर की बंदगी क्या है? माँ बाप हैं तो इनकी आंखों की ठंडक बनो, बीवी है तो इसके दामन को खुशियों से भर दो, और औलाद है तो औलाद को ऐसी मोहब्बत देना जैसे हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन को दिए गए थे। दोस्तों, ये इस तरह इबादत फैली हुई है। ये इय्याका नअबुदु है, ये इतना ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी है। दोस्तों, सच्चाई, दयानतदारी और इंसाफ, ये 3 चीज़ें हमारे और तुम्हारे अंदर आ जाएं तो पूरी ज़िंदगी कामयाब बन जाएगी। जब अल्लाह ताला के सामने सर झुकाकर उठाओगे तो अल्लाह ताला हमें वो सब कुछ देगा जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। दोस्तों, तो ये थी सूरह फातिहा के बारे में मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।